تو اسٹارٹنگ فرام اسکریچ وہ زیادہ ڈسٹربنگ نہیں, کیونکہ 23 سال میں آپ تو یہاں پہنچ گئی تھی, جو آپ نے بتایا بھی میں پڑھ بھی رہی تھی ماشاء اللہ سے, آپ تو بہت کچھ کنسلٹنسی بہت کری تھی, بہت جگہ پہ آپ لوگوں کی ٹریننگ کر رہی تھی. میں ٹیچرس کو 2 سال میں نے ٹیچرس کو پراپر کورس پڑھایا ہے. ایگزیکٹلی, اسکول ہیڈ شپ تھی, سارا کچھ تھا. لیکن میرے خیال میں کمفرٹ زون میں انسان جب چلا جاتا ہے نا تو آپ کی پروڈکٹیوٹی نیچے آ جاتی ہے, آپ کمپرومائزز میں چلے جاتے ہیں. جب آپ کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کہتے ہیں ہاں آئی نو دس, آئی نو دیٹ, یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. وہ جب چیز چلی جاتی ہے پھر آپ کے لیے آپ کی جو میرے خیال میں پروگریشن آپ کی رک جاتی ہے. مجھے لگا کہ میری ڈیولپمنٹ اس میں ہے کہ میں کسی نئے فیلڈ میں ایون جب لائک تھرو آؤٹ میرے کریئر میں بھی, ایجوکیشن والے کریئر میں بھی, ہر 3 سے 4 سال کے بعد مجھے ایک چیلنج چاہیے ہوتا تھا. اب واٹس نیو, اگر کلاس 4 وہ تو اگلے ہی سال پھر میں نے کلاس 6 لی, پھر 7, 8 او لیولس, دیٹس ہاؤ آئی مووڈ آن. بٹ دین اگین آئی وانٹیڈ ٹو چیلنج مائی سیلف, اب نیا کیا. پھر مینجمنٹ میں گئی, پھر ٹیچر ٹریننگ میں گئی. سو ہر دفعہ مجھے کچھ نیا چاہیے تھا. اور جہاں مجھے لگا کہ اب کچھ نیا نہیں ہو رہا, ایک ہی اسکول جب میں نے 6 سال ہیڈ کیا تو میں نے کہا بھی مینجمنٹ سے, میں نے کہا جسٹ گیو می سم نیو اسکول, سم تھنگ ڈفرنٹ, جہاں پہ مجھے نئے سرے سے محنت کرنی پڑے. اور مجھے میری کالیگس کہتے ہیں یار تمہیں کیا پرابلم ہے, ایوری تھنگ از یو نو آن یور فنگر ٹپس. میں نے کہا یہی میری پرابلم ہے, بیکاز سب کچھ تو مجھے اب یو نو ایوری تھنگ از سو فیملیئر, تو میری لرننگ نہیں ہے. تو آئی وانٹ ٹو پٹ مائی فیٹ ان نیو واٹرس. تو پھر میں نے ایک نیا پنگا لیا. بٹ شکر اللہ کا, میرا خیال ہے کہ محنت سے آپ کام کرنا چاہیں اور دل لگا کے کام کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اپنا مقام بنا نہ سکیں. لیکن کیا فیکٹرز آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہوں زندگی کی لیٹر سٹیج میں, اتنے سالوں کا کریئر ہو اور جیسے آپ کہہ رہی ہیں بور ہو گئے ہوں, یا وہ چاہ رہے ہیں ان کو, یا کوئی اور نیا پروفیشن ان کو اٹریکٹ کرا, کیا فیکٹرز ہیں جو ذہن میں رکھنے چاہیے؟ کچھ کوشچن آپ دیں گے ان کو, یا مینٹلی کن چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو 0 میٹر پہ لانے کی ہمت رکھیں. ایک جب آپ نے ایک لیڈر چڑھنی شروع کی, اور میرے خیال میں کہ کافی حد تک میں آئی ہیڈ کلائمبڈ اپ کوائٹ اے فیو رنگس, اور اس کے بعد ایک دم سے ایک نئے فیلڈ میں جانا جہاں آپ کو کوئی خاص جانتا نہیں ہے, آپ کو کوئی ایز سچ ویلکمنگ پلیٹ فارم نہیں مل رہا, ایک نئے سیٹ اپ میں آپ نے اپنی جگہ بنانی ہے. تب آتی ہے آپ کی ہمت, آپ کا جذبہ, آپ کی پرسیورنس, کہ آپ میں کتنا حوصلہ ہے کہ آپ اپنا لوہا منوا سکیں, یا کچھ ایٹ لیسٹ کچھ کر کے دکھا سکیں تاکہ آپ کو ایکسیپٹنس ملنا شروع ہو. تو میرے خیال میں تو یہ ایک بڑا ریجوینیٹنگ ایکسپیرینس ہے. یہ بھی آپ کو ایک یوتھفل ایکسپیرینس دیتا ہے. مجھے ایک نیا پن فیل ہوا کہ اچھا یہ ایک اور دنیا ہے اور مجھے یہاں پہ کوئی جانتا نہیں ہے, تو مجھے اپنی جگہ خود بنانی ہے. تو میں تو کہوں گی کہ سب سے آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ آپ اب زندگی کے کسی بھی حصے میں کریئر سوئچ کر کے دیکھیں. کیا پتہ آپ کو اس میں, اب مجھے بہت مزہ آ رہا ہے اس فیلڈ میں آ کے, اس لیے کہ آئی کین چوز ٹو ورک. سب سے بڑا بینیفٹ, اینڈ آئی کین چوز ناٹ ٹو ورک. جب فیملی کا, ہاں یہ میرا کمفرٹ ہے, اس میں ہوتا ہے ایک سروس ہے تو آپ کو کنٹینیوس کام کرنا ہے. اور میں تو ایٹ ٹائمس سمر بریک بھی نہیں لے رہی ہوتی تھی, کنٹینیوسلی 2 سال کنٹینیوس کام کر رہی ہوتی تھی. تو دیٹ واز لائک ٹو مچ. تو مجھے اس میں امیڈ سیورل ادر بینیفٹس, مانیٹری بینیفٹس ایز ویل, بیکاز مجھے بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ٹیچنگ اور لرننگ کا اتنا بہترین فیلڈ ہے, بٹ دے آر ناٹ پیڈ ویل, ناٹ پیڈ ویل. سو اگر ہمارے آئی ڈونٹ نو ہماری سوسائٹی میں ایجوکیشن سیکٹر کو نہ وہ بجٹ الاٹ ہوتا ہے, نہ وہ امپورٹنس دی جاتی ہے. سو اوپر سے مطلب ہر کوئی, ایون جو پیرنٹس فی پے کر رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ پتہ نہیں کتنی جائیدادیں بنا رہے ہیں. میں نے خود اسکول کا فائنینس رن کیا, and I know how difficult it is. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, اس پہ بات کریں گے تھوڑی دیر میں, آتے ہیں. Sure. اچھا یہ بتائیں جب وہ کلاس 4th آپ نے ماسٹرز ان انگلش لٹریچر کیا ہوا ہے, تو کلاس 4th مجھے پتا ہے کہ پہلا دن بڑا مشکل تھا, آپ آلموسٹ روتے ہوئے گھر گئی تھیں. جی تو بچوں نے کیا کیا تھا ایسا کہ اتنا پریشان کر دیا, کیا کر رہے تھے وہ بچے؟ they were so full of energy. Mixed تھے, sorry mixed تھے girls? No, it was a boys' school. Oh,
سب بچے بوائز. اچھا مجھے لگا دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم وی ٹیک دوز تھنگس فار گرانٹیڈ. میں نے کہا بھائی میں تو ماسٹرز کر کے آئی ہوں, لینگویج تو میرے الٹے ہاتھ کی مار ہے. مسئلہ کلاس 4 تو اس لائک حلوہ. اس حلوے نے جو مجھے بتائے کہ بیٹا نالج ایک چیز ہے, ہاؤ ٹو ڈیلیور نالج از اے ٹوٹلی ڈفرینٹ گیم, جس کو ہم پیڈاگوجی بولتے ہیں. سو آپ کو پیڈاگوجیکل سکلز تو سیکھنے پڑیں گے. مجھے تو لگا جیسے ایک شیشے کی پلیٹ میں آپ ماربلز رکھ کے تو دے دیں کہ ان کو بیلنس کریں, ایک کو رکھو تو وہ تو رول ہوتے جاتے ہیں نا, وہ تو ٹکتے نہیں ہیں کہیں. یہی بچے کر رہے تھے, دے ور نوائزی, اور جو کوئی ٹیچرز گزرتی ہیں وہ ایسے مڑ کے دیکھتی ہیں کیا ہو رہا ہے, لائک کیا مچھلی منڈی بنی ہوئی کلاس روم. آئی ہیڈ زیرو کلاس روم اسکلز بیکاز مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بچوں کو مینیج کیسے, ہاؤ ٹو مینیج چلڈرن ان اے کلاس روم. پڑھانا تو ایک طرف رہ جاتا ہے, پہلے تو آپ ان بچوں کو مینیج کرنا سیکھیں, کریٹ اے لرننگ انوائرمنٹ, پھر پڑھائیں. تو وہ دین آئی ریئلائز کہ نہیں بھائی آئی نیڈ ٹو لرن ہاؤ ٹو ٹیچ. تو وہ تھوڑی اسکول تھا کہ ڈنڈے کے زور پہ بی کوائٹ سٹ ڈاؤن, یہ وہ والا تو کلاس روم تھا نہیں. اچھا تو ایک کوشش کی آپ نے کرنے کی؟ ہاں کی ہوگی ڈیفینیٹلی, مطلب ایک ڈیسپریٹ ایفرٹ جو ہوتی ہے نا کہ پیار سے محبت سے. لیکن بچے تو ماشاء اللہ وہ تو چھوٹے چھوٹے ننے ننے میزائلس تھے, ایک زوم کر کے ادھر جا رہا ہے, زوم کر کے ادھر جا رہا ہے. کتنے مزے کی آپ نے ایگزامپل دی, چھوٹے سے ننے بندے سے میزائل تھے. They were so full of energy. مجھے اتنی مزے کی باتیں ان کی یاد ہے, میں آج بھی ان کو یاد کرتی ہوں اور بہت انجوائے کرتی ہوں. کلاس 4 was so much fun. جیسے میں نے ان کو 4 لیٹر ورڈ سے ان کے سینٹینسز بنانے تھے, ان میں ایک ورڈ تھا بیٹ, BEAT. تو ایک بچے نے سینٹینس بنایا تھا, ون ڈے a bird do beat on me. یہ اتنے کیوٹ یہ جوک صرف اس ٹائم کے انجوائے کرنے کے تھے. ایک دن اسمبلی کے لیے ہوتا تھا, ٹیچرز کی ڈیوٹی ہوتی تھی سب بچوں کو اسمبلی کے لیے باہر بھیجنا, بیکاز گرمی ہوتی تھی نا تو بچے ادھر ادھر چھپ جاتے. تو ایک بچہ بالکل ڈیسک کے نیچے چھپا ہوا, تو میں نے وہاں سے آواز میں کہا سلمان وائی آر یو ہائڈنگ دیئر. تو اس نے کہا کہ مس دیر از سو مچ سن آؤٹ سائڈ. تو مجھے سو مچ سن والا تھا نا آئیڈیا, مجھے اتنا کیوٹ لگا. تو بہت پیاری باتیں کرتے ہیں بچے, بٹ مجھے وہ ڈیسپریٹ مومنٹس بھی یاد ہیں. اب میں دیکھتی تھی جب سینئر لوگوں کی کلاسز ہوتی تو بچے وہی والے بچے ایسے تمیز سے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے, تو میں کہتی تھی میری کلاس میں کیا پرابلم ہے تم لوگوں کو. تو دین آئی ریئلائز کہ اب مجھے اس کے اوپر کام کرنا ہے, دس از مائی ویک ایریا. سو میں ہر پلیٹ فارم پہ یہ کہتی ہوں کہ جو لوگ سن رہے ہیں اور جو ٹیچرز ٹیچنگ کے پروفیشن سے کنیکٹیڈ ہیں یا ہونا چاہتے ہیں, سمجھ لیں آپ کا نالج ایک طرف اور ٹیچنگ کا نالج ہاؤ ٹو ٹیچ از اے ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ. اس کے لیے تیار ہو کے جائیں. تو پھر واپس مطلب اتنا ڈس ہارڈننگ پہلا ایکسپیرینس تھا, تو ہمت کیسے باندھی کہ دوسرے دن دوبارہ جاؤں اور بچوں کو اسی طرح فیس کروں اس طوفان کو؟ ہاں سوچا نہیں ہے کچھ اور کر لیتی ہوں؟ نہیں بالکل نہیں. ایک تو ہماری فیملی میں مطلب یہ والی تو آپشن ہی نہیں تھی کبھی بھی گیو اپ کرنے والی یہ پروفیشن. ہاں لیکن ہمارے ہاں جنرلی سبھی اسی فیلڈ سے کنیکٹڈ ہیں.